حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا افضل الاعمال، عملوں میں سب سے زیادہ درجے والا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم باللہ والفقہ فی دینی، اللہ کی پہچان اور دین کی سمجھ، اللہ کی پہچان اور دین کی اونچی، پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی پہچان اور دین کی سمجھ، بار بار نبی پاک نے دہرایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو جتنا پہچانا اتنا ہی بڑا عالم ہو گیا، جتنا زیادہ پہچانا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی مخلوق میں عالم نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں یا اللہ تیری پہچان تیری معرفت کا جیسا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو میں اور آپ کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ نبی پاک کی عاجزی تھی اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ مخلوق میں وہ سب سے زیادہ جاننے والے۔ اور آج ہم نبی پر اعتراض کریں تو اس کا مطلب اعتراض کرنے والا خود علم رکھتا نہیں ہے۔ اور عمل اگرچہ تھوڑا ہو، عمل کہہ رہا ہوں، علم اگرچہ تھوڑا ہو مگر عمل کے ساتھ ہو، جتنا جانتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ فائدہ دے گا۔ وہ کیا دے گا؟ جتنا علم ہے اتنا ہی عمل بھی ہے تو فائدہ دے گا۔ اور جو شخص تھوڑا بہت یا زیادہ جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا تو وہ بے عمل کہلاتا ہے، اس کو وہ فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ علم کے بغیر عمل کیسا؟ ایک جانور چکی کے گرد گھوم رہا ہے، آپ نے اس کے لیے باندھ دیا، وہ گھوم رہا ہے، کیا وہ سفر طے کر سکے گا؟ پوچھ رہا ہوں، میں نے سمجھنے کے لیے مثال دی ہے۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے گدھے پر کتابیں لاد دو، وہ عالم نہیں ہو جاتا۔ تو علم سمجھنا چاہیے۔ آج ہم علم کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دور ہو گئے جو اصلی اور حقیقی علم ہے۔ ہمارے ہاں نصاب ہے، سلیبس اسکول کالج میں جو پڑھایا جاتا ہے، دنیا کیسے کمانی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو وہ چیزیں پڑھتے ہیں جس سے وہ تحقیق کرتے ہیں کائنات کے بارے میں، ورنہ زیادہ تر دنیا کیسے کمانی ہے ہم اسی کے داؤ پیچ سیکھتے ہیں۔ زیادہ تر آج کل اسی پر رجحان زیادہ ہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ بہت کم ہیں جو تحقیق میں جاتے ہیں، کچھ لوگ انجینئرنگ سیکھ لیتے ہیں، وہ بھی آلات وغیرہ اس تک رہتے ہیں۔ کائنات کے راز جس کو حقیقی سائنس کہنا چاہیے وہ کب آئیں گے؟ جب اللہ کا فضل ہوگا۔ دین سیکھیں گے، اس میں کائنات کے راز بیان ہوئے ہیں، وہ سمجھیں گے تو آپ پر راز کھولیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہے اس کائنات میں اور کتنے راز۔ ایک چیونٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اگر گندم کا دانہ اٹھا لے وہ اس کو توڑواتی ہیں، اس کے 4 ٹکڑے کرواتی ہیں، جس طرح بھی، کیوں کہ اگر اس کے وہ 2 ٹکڑے کریں وہ پھر اگ جاتا ہے، سالم رکھیں اگ جاتا ہے، تو وہ توڑوا لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ اگے۔ اتنی سمجھ تو اللہ نے اتنی سی چیونٹی کو دی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ بھی بات کب پتہ چلی؟ جب اس پر تحقیق کی گئی، دیکھا گیا یہ گھر کیسے بناتی ہیں،
نیچے ان کی پوری پوری وادی، آگے ذکر آئے گا، پوری سورت کا نام نمل ہے، نمل کہتے ہی چیونٹی کو ہے۔ تو حضرت سلیمان آگے اب بیان سنیں گے آپ، تو یہ کہنا انسان نے کتنی چیزیں جانوروں سے سیکھی ہیں، بہت سی چیزیں جانوروں سے سیکھی ہیں۔ جانوروں میں کیا جان بچانے کی سمجھ نہیں ہے؟ ایک وادی تھی، بستی تھی لوگوں کی، وہاں بندر بہت تھے، لوگ بڑے پریشان آئے ہوئے تھے بندروں سے۔ کیوں؟ وہ گھروں میں آتے تھے، چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے، کھانا لے جاتے تھے، آپ ذرا سے اوجل ہوں کھانا لے جاتے تھے۔ لوگ بڑے پریشان آئے، بیٹھ کے کہا کہ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں بوٹی ہے، اس میں زہر والی چیز ہوتی ہے، آٹے میں وہ ملاؤ، روٹیاں بناؤ اور روٹیاں رکھو، یہ لے جائیں گے، دو چار مریں گے تو خود ہی آنا چھوڑ دیں گے۔ بستی والوں نے وہ زہر ملا لیا آٹے میں اور روٹیاں بنا کے رکھ دی، بندر آئے لے گئے، انہوں نے کھائیں، وہ مرنے لگے۔ اب جان بچانے کی سمجھ اللہ نے ان کو بھی دی ہے، ان میں بھی کوئی سیانے تھے ان کے پرانے، انہوں نے دوسری اس کا توڑ بوٹی تلاش کری، جنگل میں ہی ایسی بوٹی تلاش کی، اور انہوں نے کہا لاؤ روٹیاں لاؤ بھائی، جاؤ اپنے ساتھیوں سے کہا، ادھر زہر ملی روٹیاں تھیں، وہ روٹیاں اٹھا کے لے آئے، ادھر ان کے جو سیانا تھا اس نے ان کو وہ بوٹی دے دی کہ یہ بوٹی ساتھ کھاتے جاؤ، روٹی بھی کھاتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ واقعات لکھے ہیں کتابوں میں، بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو انسان نے کن کن چیزوں پر ابھی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، کتنی معلومات حاصل کی ہیں۔ ابھی تو انسان بہت ابتدائی درجے میں ہے، اللہ کی کائنات تو بہت وسیع ہے، اور ابھی تک راز ساری کائنات کے معلوم ہو سکے، اونچی کہیے گا 3%، کوئی 5%، اس حد تک ابھی تو پوری کائنات پڑی ہے، اور اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ حیات الحیوان علامہ دمیری کی کتاب ہے، علامہ کمال الدین دمیری کی، اس کو جانوروں کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ پورا یورپ امریکہ اس کتاب کو پڑھ کے حیران کہ جتنے جانوروں کے بارے میں وہ تحقیق پیش کی ہے اس کتاب میں، اس شخص نے کیا ہر جانور پر تحقیق کی تھی؟ عالم تھے، انہوں نے کیا کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے دنیا دیکھ رہی ہے آج۔ اور پھر کائنات کی کتنی باتیں، کتنے علوم کہاں کہاں بیان ہوئے ہیں، ہم سب تک پہنچ سکے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ آپ کے ہاں کہاوت مشہور کہ ہم اگر نہیں جانیں گے تو ہم اندھیرے میں رہیں گے، کہتے ہیں نا جو نہیں جانتا وہ اندھیرے میں ہے۔ تو علم کو نور کہا گیا، روشنی کہا گیا، تو اب اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور وہ علم حقیقی علم ہے، نفع دینے والا علم۔ سائنس پڑھو، مگر سائنس سے پہلے قرآن حدیث پڑھو، تاکہ سائنس سے صحیح فائدہ اٹھا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرمائے اس کی شان اعلیٰ ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں علم سے۔ کس سے ہوتے ہیں؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، اپنے بہت سے بندوں پر، کثیر من عبادی، بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی فضیلت عام لوگوں پر، عام مومنین یا وہ سارے جتنے ہیں جو ان کے زمانے میں تھے ان کے حوالے سے ہے، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، ساری کائنات سے
سارے نبیوں سے افضل ہیں. یاد رکھنا ہے اس بات کو. علم کے حوالے سے سوچا تھا آپ کو کچھ علوم کے صرف نام بتاؤں گا. 100-150 علوم کے نام بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے علوم ہیں. اور یہ اللہ کی عطا سے نبی کے غلاموں کو حاصل ہیں. نبی کی کتنی شان ہوگی. وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شبہ کریں یا نامناسب بات کریں وہ لوگ درست نہیں ہیں، غلطی پر ہیں، سخت غلطی پر ہیں. میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وَوَرِثَ سُلَیمان، اتفاق دیکھو یہ قرآن کا معجزہ، اعجاز قرآن. آج کل بات چل رہی ہے کچھ لوگوں میں، پتہ نہیں کیوں چل پڑی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. ایک صاحب نے خطا کا لفظ بول دیا، پوری امت پریشان ہے. یہ آیت آئی ہے، دیکھیں ادھر انہوں نے مسئلہ کیا، ادھر قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں جیسے سمجھیں آج ہی اتری ہے. یعنی یہ قرآن کا معجزہ کہ ہر وقت آپ اس کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ جیسے آج ہی آئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وارث بنایا کس کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا. کس کا وارث بنایا؟ وہ ان کے باپ تھے، ان کا وارث بنایا. وراثت میں کیا ملا؟ اونچی، جس کو یقین ہو وہ بولے. علم. نبی بھی بنے حضرت سلیمان اور علم بھی عطا ہوا. تو نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ جتنا زور ہو لگا کر کہیں علم. نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، علم ہے. اور علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، علم والے ہیں. کیونکہ وراثت کیا ہے؟ علم. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، 4 بیٹیوں میں سے چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 3 وفات پا چکی تھی. یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ رسول ہیں ان کے پاس آئیں کہ ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ ہمیں دیجیے. کس کے پاس آئیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. کیا کہنے؟ ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ ہمیں دیجیے. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. سیدہ نے اس کے بعد کوئی سوال، اونچی. آج 2 طبقے ہیں، مدت سے چلے آ رہے ہیں. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق ان کو نہیں دیا، حق غصب کیا، ظلم کیا. معاذ اللہ. سب کہیں وہ خلیفہ رسول ہیں، ان کے بارے میں شیعہ حضرات شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں.
نبی کی وراثت اگر تھی تو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کی بیوی وہ بھی زندہ تھی، ان کا حصہ بھی تھا یا نہیں تھا؟ اگر دیکھا جائے، پوچھ رہا ہوں، تو حضرت ابو بکر کو بیٹی سے کیا دشمنی تھی کہ بیٹی کو بھی نہیں دیا؟ اگر حصہ تھا اور حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے عمل کیا نبی پاک کے فرمان پر، انہوں نے عمل کیا نبی پاک کے۔ جو کوئی حضرت ابو بکر کو غلط کہتا ہے وہ ظالم ہے، وہ غلط ہے، وہ خطا پر ہے، وہ حضرت ابو بکر کے خلاف بات کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن و حدیث پر عمل کیا، انہوں نے ہرگز کوئی ظلم نہیں۔ اور حضرت سیدہ نے سوال کیا، ان کا سوال کرنا بھی غلطی نہیں ہے، خطا نہیں ہے۔ اگر سوال کرنے کو خطا کہیں گے تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی، پھر کون کون خطا پر ہے تو پھر تو بچے گا ہی کوئی نہیں۔ سوال کرنا خطا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ نے سوال کیا، حضرت ابو بکر نے حدیث شریف سنا دی، سیدہ نے اس کے بعد کوئی کلام، اگر آپ کو بار بار اٹھ کے آنا جانا ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جاؤ بیٹا، اس طرح نہیں کرو۔